السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذوالحجہ کے 10 دن سال کے سب سے خاص دن ہوتے ہیں۔ یہ حج کے دن ہوتے ہیں۔ اینڈ اے مسلم، ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان دنوں میں ان کی کیا امپورٹنٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذوالحجہ کے 10 دن کی نیکیاں اللہ کو پورے سال کی نیکی ہم جو کرتے ہیں اس میں سب سے زیادہ پسند ہے۔ یہ ذوالحجہ کے 10 دن کی نیکیاں، کچھ تو بات ہوگی نا، کیونکہ اللہ کو اتنا پسند ہے۔ جیسے ہم رمضان کی تیاری کرتے ہیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ کو یہ دن ان کو بہت پسند ہے۔ عبادت جو انسان کرتے ہیں، ان کے بندے کرتے ہیں، ان کو بہت پسند ہے۔ تو ہمیں ذوالحجہ کے 10 دن میں بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے، تسبیح گننی چاہیے، قرآن شریف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، کیونکہ ہر نیکی کے بدلے ملٹیپل ثواب ملے گا، یعنی دوگنا ثواب ملے گا۔ ذرا سوچئے، اگر ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو ہمیں دوگنا ثواب ملے گا، تو کیوں نہ ہم نیکی کریں، کیوں نہ ہم اللہ کی عبادت کریں، کیوں نہ ہم قرآن شریف کی تلاوت کریں، کیوں نہ ہم تسبیح گنیں، مطلب ہر طریقے سے ہم اللہ کی ذکر و ثنا میں لگے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، پورے سال کی گئی نیکیوں میں سے سب سے زیادہ ذوالحجہ کے مطلب ان کو پسند ہے۔ تو ہمیں نیکی کرنا چاہیے، عبادت کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ، اور روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ اگر ہم روزہ نہیں بھی رکھ سکتے ہیں تو کم سے کم ایٹ لیسٹ عرفات کے دن تو ضرور روزہ رکھنا چاہیے۔ This is the 9th day of ذوالحجہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفات کے دن کا روزہ ایک سال کے پچھلے اور آنے والے سال کا کفارہ ہے۔ ذرا سوچئے، دیٹ مینس عرفات کے دن کا روزہ رکھنا یعنی آپ کے 2 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کتنا غفور رحیم ہے نا۔ ہم چاہے کتنی بھی گناہ کر لیں، چاہے کتنی بھی کر لیں، اگر اللہ کے سامنے ہم رو کر ایک بار سچے دل سے معافی مانگیں تو اللہ معاف کر دیتا۔ اللہ اتنا اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اور ہمارا کیا آج کا ٹائم ہے کہ ہم اللہ کو بھول چکے ہیں۔ اللہ ہمیں پکارتا ہے 5 ٹائم، ہر ٹائم پکارتا ہے، لیکن سوچئے 5 وقت کی نماز، 5 وقت کی اذان ہم سنتے ہیں، پھر بھی ہم اگنور کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا شیاطین بہکا دیے، یہ شیاطین وغیرہ بہکانا وہ تو الگ بات ہے، لیکن ہم کو لگتا ہے کہ انسان ہی خود شیاطین ہے۔ اس لیے ہم جان بوجھ کر ہر چیز اگنور کر دیتے ہیں، ہر چیز کو سائیڈ میں کر دیتے ہیں، لیکن ہاں زندگی ضروریات جو ہے وہ ہم سائیڈ میں نہیں کرتے ہیں، اس کے لیے ہم ٹائم نکال لیتے ہیں۔ ایسا کیوں ہو گیا؟ ہم لوگ کا دل ایک دم مردہ ہو گیا ہے۔ ہم لوگ اللہ کے لیے کچھ ٹائم نہیں نکالتے ہیں۔ اتنا برکت والی دن ہے، کیونکہ ہم کو پتہ ہے اللہ کو سب سے زیادہ یہ مطلب سالوں میں سے یہ مہینہ، یہ ذوالحجہ کا عرفات کا دن بہت پسند ہے۔ ان کو ان دنوں میں ان کے بندے جو نیکی کرتے ہیں ان کو بہت پسند ہے، پھر بھی ہم نہیں کرتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ ہم کیوں نہیں دنیا کی باتوں میں، غفلتوں میں کھو جاتے ہیں اور پھر ہم اسی میں لگے رہتے ہیں۔ ہم دین کی باتیں کہیں کرتے ہی نہیں ہیں، کہیں ذکر ہی نہیں کرتے ہیں، صرف دنیا کی باتیں، صرف یہ فلانا ڈھکانا، یہ سب باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن کبھی بھی ہم دین کی باتیں نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں
پھر بھی ہم وہ غلطی کرتے ہیں. ایسا کیوں سب کو ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ مطلب ایک دم جیسے کہ کچھ بھی نہیں ہے زندگی میں. کبھی کبھی تو سمجھ میں نہیں آتا، اتنی الجھن ہوتی ہے کہ کیسے زندگی کٹ رہی ہے، کتنی بیکار زندگی کٹ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفات کے دن سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیں گے اللہ تعالیٰ. سوچئے، جہنم جیسی زندگی، اور جہنم اور جنت بولتے ہیں نا، تو اس میں سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کر دیں گے، آزاد کر دیں گے عرفات کے دن. سوچئے اللہ کتنا بڑا دل ہوگا نا، 70 ماؤں سے زیادہ وہ پیار کرتا ہے ہم سے. اللہ معاف کر دیتا ہے اپنے بندے کو. اور ذوالحجہ کے دن کہ کعبے کا جو غلاف ہوتا ہے وہ بدل دیا جاتا ہے، یعنی اسے کشاوہ کہتے ہیں. ان دنوں میں حج ہوتا ہے، مطلب عرفات کے دن حج ہوتا ہے، اور عید کی قربانی ہوتی ہے. قربانی 3 پارٹ میں ڈیوائڈ کرنا چاہیے، اور اپنے رشتہ داروں میں، گھروں میں اور غریبوں میں تقسیم کرنا چاہیے. یعنی اکیلے نہیں کھا لینا چاہیے، کیونکہ اس میں سب کا حصہ ہوتا ہے. تو یہی ہے ذوالحجہ کی کچھ باتیں. میں نے سوچا کہ آپ تک ضرور پہنچاؤں جتنا مجھے پتہ ہے، تو اس لیے میں نے آپ سب کے لیے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی. آپ خوب سارا عبادت کرو، جو بھی بچے کچھ دن ہیں اس میں جی جان لگا کے اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگو، اور خوب سارا اپنے دل روحانی کے لیے سکون مانگو. سکون انسان کی زندگی سے ختم ہو چکی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سکون کہاں ڈھونڈیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس. ہم ان کے سامنے سجدہ کریں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، تو وہاں سکون ہے، اور کہیں بھی سکون نہیں ہے. دنیا کے ہر ایک انسان سے آپ بات کر لو، چاہے بیٹھ لو، چاہے کچھ بھی کر لو، سکون تو اللہ کے پاس ہی ہے، اللہ کے ذکروں میں ہے، اللہ کے کلام میں ہے. تو ابھی بھی ٹائم ہے، اللہ کو خوب عبادت کرو، اور غریبوں میں صدقہ زکوٰۃ نکالو. آپ کے پاس اللہ تعالیٰ دیا ہے تو آپ ضرور قربانی کراؤ، اس کو سمجھو، اور انشاءاللہ اپنے دل کو صاف کرو، اور نماز پڑھو. نماز کی پہلی پابندی ہو تب انشاءاللہ دھیرے دھیرے سب کیا جاتا ہے. اچانک سے کچھ نہیں ہوتا ہے. پہلے نیت اپنی خالص کرو، پھر سب کچھ ہو جائے گا.